قبر مبارک مزار بھائی صاحب کہاں پیدا ہوئے، کہاں آئے، کہاں ایوب انصاری کہاں پڑے ہوئے استنبول میں، ایسے سیڑھیاں اترے نیچے ان کا مزار مبارک، وہ ترکی میں پیدا ہوئے تھے۔ 80 سال کا بوڑھا جہاد میں جانے کے لیے، وہ اسی کے جہاد میں تھے جس کا نام لیتے ہوئے آپ کے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، نکاحوں پر زد پڑتی، نہیں وہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، وہ کو کتوں مند ہے صاحب، کو کوئی فرق نہیں پڑتا، معاویہ کو گالی دو گے چیر دے گے، یہ برداشت نہیں ہو۔ یزید صحابی نہیں ہے، ہمارے اوپر اس کا کوئی دفاع فرض نہیں، صحابی کی بات قرآن کی بات ہے، میرے اللہ نے کہا ہے ان کا احترام کرو، میرے اللہ نے کہا ایمان ہے ہی ان کا، ان جیسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت پر ہوگے، اگر ان کو گالی دو گے تو ہم کیا ہیں، ہم کافر ہیں، پھر ہم مسلمان ہی نہیں ہیں۔ کیسے، کس بنیاد پر کلیم کریں گے کہ ہم مسلمان ہیں؟ اگر ایمان لانے والی پہلی جماعت ہی مرتد ہو گئی تھی، اگر وہی منافق ہو گئی تھی، اگر وہی بے ایمان ہو گئی تھی، اگر وہی رسول اور آل رسول کی دشمن ہو گئی تھی، اچھا جی انہوں معاویہ چنگا ہی جیڑے تھبے بھر بھر کے نوٹا دے دے لائی، پیپے بھر بھر کے، بورے بھر بھر کے دے لائی، کوئی ذاتی خزانہ تو نہیں تھا نا امیر معاویہ کا، بیت المال میں سے دیتے تھے نا، کس کو دیتے تھے؟ حسن کو بھی، حسین کو بھی، بعد میں بھی ٹبر لیتا رہا، یہ وظیفے سرکاری طور پر مقرر تھے کہ خاندان رسول کو دیے جائیں گے، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے یہ بنو امیہ جس کو گالیاں دے دے کے ان کی زبان پر نہ چھالے پڑ گئے ہیں، گالیاں اتنی دیتے ہیں، عمر بن عبدالعزیز کے دور تک رحمہم اللہ تعالی، ان کے دور تک یہ وظیفے چلتے رہے۔ ہمیں خاندان بنو امیہ کا دفاع نہیں کرنا ہے، ہمیں یزید کا دفاع نہیں کرنا ہے، ہمیں صحابہ کا دفاع کرنا ہے۔ صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، اگر قرآن کی شخصیات غلط ہے تو قرآن غلط ہے، معاذ اللہ، پھر اللہ غلط ہے، پھر رسول غلط ہے، نکلو اس دائرے سے باہر، دماغ کو کھولو۔ اور ایک بات، یزید کے ہاتھ پر کتنے صحابہ نے بیعت کی تھی؟ بولو تو صحیح، اس کے ہاتھ پر صحابہ نے بیعت کی تھی نا، ان کو کہاں پھینکو گے؟ ذرا مقدمہ سن لو، وہ زانی تھا، وہ شرابی تھا، وہ جواری تھا، اس نے بدھ کے دن جمعہ پڑھنا شروع کر دیا تھا، وہ بدکاری کرتا تھا، وہی معاذ اللہ وہ زانی عورت کا بیٹا تھا، لہذا خود زنا کو پریفر کرتا تھا، اس نے کنجریاں پالی ہوئی تھی، بندر پالے ہوئے تھے، شراب کا رسیہ تھا، اتنے الزامات ہیں نا۔ میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ کو ذرا ڈھونڈتے رہیے گا۔ یہ قرآن کی آیت پڑھی، آپ کے سامنے پڑھی نا، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اگلے جملے غور فرمانا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ سبحان اللہ، یہ کس کے بارے میں ہے؟ صحابہ کے بارے میں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے ان کے کراہت ہے کفر سے، فسق سے اور گناہ سے۔ یزید فاسق بھی ہے، زانی بھی ہے، شرابی بھی ہے، اور صحابی اس کی بیعت کر رہے ہیں۔ عقل مانتی ہے؟ بسم اللہ قبول کرے۔ میں تو کیسی اور لے کے بیٹھا ہوں، میرے پاس کوئی اور دلیل نہیں ہے، گالیاں دو اس کو، ہمیں اس کا دفاع کرنے کی ضرورت نہیں۔ صحابی بچاؤ، عبداللہ ابن عمر کو بچاؤ، عبداللہ ابن عباس کو بچاؤ۔ ایک روایت کے مطابق 56 صحابہ نے بیعت کی، ایک روایت کے مطابق 123 صحابہ نے بیعت کی، ان کو کہاں پھینکو؟ اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بدر و احد میں شریک ہونے والے بعض صحابہ 95 سال کی عمر میں مدینہ میں اور کوفہ میں موجود تھے۔
اگر یزید زانی تھا، شرابی تھا، یہ گھر میں بیٹھے رہے؟ معاذ اللہ تہمت یہ لگا رہے ہوئے یہ بغیرت ہو گئے تھے؟ نہیں، یہی جواب ہے نا۔ وہ ابو ایوب انصاری بڑھاپے میں لاٹھی ٹیکتا ہوا جہاد میں چلا گیا، یہ گھر میں بیٹھے ہوئے یزید کے لیے لڑنے کو نہ نکلے، کیا کہو گے ان کو؟ سوال تو کرے بھائی، ایک کیس بنا کے کھڑا، وہ زانی تھا، شرابی تھا، بدماش تھا، جواری تھا، یہ تھا، فلاں، ٹھیک ہوگا، یہ کیا کرے؟ اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کو کہاں رکھے؟ مانو کہ پھر وہ زانیوں شرابیوں کے ساتھ یاری دوستی رکھتے تھے، مصلحت پسند کے صحابہ معاذ اللہ، جن کی تلوار نے باپ اور بیٹے کا لحاظ نہیں کیا اللہ کے دین کے لیے، وہ زنا اور شراب کو قبول کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے رہے۔ ڈوب نہیں مرتے ہو تم، لعنت ہو تمہارے اس علم پر۔ یہ کون سی تفہیم ہے دین کی؟ یہ قرآن کی آیات کی کون سی تفسیر ہے؟ میٹھا میٹھا آپ نے کوڑا کوڑا دوں؟ میں نے کہا مجھے یزید کا دفاع نہیں کرنا ہے، تم نے لانتے بھیجنی ہے، بھیجو، 1 کروڑ بھیجو، بھیجو، لیکن دیکھ لو اس کے ہاتھ پر بیعت کس نے کی۔ اگر وہ لعین ہے تو بیعت کرنے والے کیا ہیں؟ ذرا کنڈی کھڑکا کے آیا کرو۔ وہ لعین ہے، اس لعین کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کو کہاں بٹھاؤ گے؟ کس درجے پہ رکھو گے؟ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس کو کیا کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ معلوم ہے ان کا اعزاز کیا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں قرآن کا سب سے زیادہ علم جاننے والا، اس کی تفسیر بیان کرنے والا عبداللہ ابن عباس ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب اس حکم کے بعد ابو بکر جتنی بھی تفسیر جانتے تھے، اس حکم کے بعد وہ بھی محتاج ہے کہ وہ عبداللہ ابن عباس سے پوچھے کہ بتاؤ اس آیت کا مفہوم کیا؟ جونیئر ہے، گود میں کھیلا ہوا ہے عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو بکر کی بھی گود میں کھیلے ہوئے ہیں، چھوٹے تھے، بہت بچے تھے، سامنے پروان چڑھے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اور ابو بکر کے بھی۔ سمجھ گئے؟ پھر عمر بن الخطاب کو انہی سے پوچھنا ہے کہ بھئی یہ بتاؤ، یہ حضور نے فرمایا ہے کہ تم بہترین مفسر ہو، قرآن کی تفسیر تم سب سے بہتر کرتے ہو، بتاؤ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ نبی نے جوہر دیکھ کر بتایا نا کہ ہاں اس میں یہ جوہر ہے۔ معاویہ کو یہ جوہر دیکھ کر کہا کہ تم کتابت قرآن کرو، تم میرے مکاتیب کو لکھو، ادعو معاویہ انہو قوی امین، یہ بڑا قوی ہے، اس کو بلاؤ، میں اس سے مشورہ کرتا ہوں۔ فاروق اعظم جس کو حضور نے فرمایا رأیًا عبقریًا یفری فریًّا، اس عبقری کا انتخاب ہے امیر معاویہ کہ میں آپ کو گورنر مقرر کرتا ہوں شام کا۔ آپ براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر شک فرما رہے ہیں، حضور آپ حضور کو گالی دے رہے ہیں، معاذ اللہ، ذرا ہوش سے بیٹھا کریں۔ وہ شرف اگر وہ اتنی خصوصیات کے مالک نہ بھی ہوں، ان کی حیثیت وحشی بن حرب جتنی بھی ہو، وہ کائنات کے تمام مقدسات سے اوپر کی شخصیت ہے، کیونکہ وہ صحابی رسول، صحبت رسول جو ہے، یہ وہ اعزاز ہے جو کائنات میں صرف اسی جماعت کو نصیب ہوا ہے، نہ اس کے بعد کسی کو نصیب ہو سکتا ہے نہ ہوا۔ اب کوئی کتنا بڑا حضرت اقدس ہو، صحابہ کی جوتی کی نوک پر مار دیا جائے۔ عمر بن عبدالعزیز سے کسی نے پوچھا تھا آپ کے خیال میں حضرت امیر معاویہ کی کیا حیثیت ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے بارے میں؟ میں اس سوال کی وجہ سمجھاؤں یہ سوال کیوں کیا گیا تھا؟ یہ بڑی باریک سی بات ہے، عام بندہ اس کو نہیں، تھوڑا سا پڑھ لینا تو یہ شیطانی سمجھ میں آتی ہے۔ وہ جتنے مولائی ہیں نا وہ اس واقعے کو بڑا بیان کرتے ہیں، اس کی وجہ میں بتاتا ہوں۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بنو امیہ کے چند اوباشوں کی جو حرکات تھی، بنو امیہ کے بادشاہ ہوئے، ملوک ہوئے، کوئی زمینوں کی شوقین، کوئی عورتوں کا شوقین، کوئی کس چیز کا شوقین تھا،
وہ خلفائے راشدین نہیں تھے، وہ خلیفہ نہیں تھے، وہ بادشاہ تھے، ملوک تھے، ٹھیک ہے، دو گالی بے شک، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ان کی۔ عمر بن عبدالعزیز نے، انہوں نے کیا کیا ہوا تھا، انہوں نے بنو ہاشم کی کچھ چیزیں ان پر پابندی لگائی ہوئی تھی کہ نہیں دینی، اس میں باغ فدق بھی آتا ہے، سنتے ہو نا، فدق کھا گیا، فدق کھا گیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا او بھائی دے چاہو جن کام ہے موج کریں، اس لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تو انہوں نے شرارت سے پوچھا کہ یہ تو اہل بیت کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے، وہ بدبختو ہر صحابی اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ بیچ میں ذہنی بات ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حسین ملنے کے لیے تشریف لائے، باہر حضرت عبداللہ ابن عمر سے ملاقات ہوگی، میں ملنا ہے آپ کے ابا جان سے، انہوں نے کہا وہ اس وقت مصروف ہے، پھر کسی وقت ملنا ہے۔ میں نے کہا میری خواہش تھی، انہوں نے کہا میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ مصروف ہے، وہ چلے گئے۔ عبداللہ ابن عمر اندر جاتے جا کہتے ہیں کہ وہ حسین آئے تھے، تو میں نے تو مصروفیت کا بہانہ اٹھ کے کھڑے ہو کے کمانڈ کی، یہ تو نے کیا کیا، تجھے پتا ہے وہ کون تھا؟ وہ رسول اللہ کا نواسہ تھا، وہ کوئی عمر کا بیٹا نہیں تھا، وہ علی کا بیٹا تھا۔ خود بھاگے جا کے واپس بلا کے لائے، جا کے کہا میں معذرت خواہ ہوں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ تشریف لائیں، آپ کوئی ابن عمر تھوڑی ہیں، آپ تو اتنے علی ہیں، آپ رسول اللہ کے صفت رسول ہیں، آپ کی شان میں یہ نہیں ہے کہ آپ ایسے ہی واپس چلے جائیں، آپ حکم دیتے کہ عمر کو باہر بلاؤ، میں باہر چل کے آتا۔ یہ کہتے ہیں عمر نے سیدہ فاطمہ کے گھر کا دروازہ توڑ دیا، آگ لگا دی، سیدہ فاطمہ حاملہ تھیں، ان کو دھکا مارا، وہ گر گئی، اسی حمل سے ان کی تکلیف ہوئی، وہ پھر وہ شہید ہو گئی۔ عمر قاتل ہے فاطمہ، تاریخ ہے، تاریخ ہے بھائی جان، تاریخ ہے، وہی تاریخ جو کہتی ہے ابراہیم حلالی نہیں ہے، وہی تاریخ جو کہتی ہے لوط نے اپنی بیٹیوں سے بدکاری کی، وہی تاریخ جو کہتی ہے یعقوب نے اپنی بہو سے بدکاری کی، وہی تاریخ یہ کہتی ہے، یہی کہتی، یہ تاریخ ہی ہے۔ انبیاء کو اور صحابہ کو قرآن سے پڑھو، قرآن سے سمجھو، یہ اللہ کے چنیدہ بندے ہیں۔ اجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم، ہم نے چنا، اللہ نے دنیا کے جگر گوشوں سے چن کے اجتبیناہم، چن لیا اللہ نے، ہیرے جواہرات چن کے حضور کے قدموں میں ڈھیر کیے، یہ ہیں تیرے، اور یہ تیرے بھی کیا، یہ میرے ہیں، یہ ہیں وہ آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے تواصوا بالحق تواصوا بالصبر کر کے دکھایا، ایمان لائے، عمل صالح کیا، اور پھر حق کے ساتھ کھڑے ہوئے، مصیبتیں جھیلی، مار کھائی، چمڑیاں اتری، اور پھر اس پر صبر کر کے کھڑے رہے۔ اللہ نے ان کا اعزاز کیا، اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار آیا، ان کے لیے القاب اتارے، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المتقون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ یہ کسی حضرت اقدس کے لیے نہیں اترے، یہ الفاظ یہ انہی کے لیے اترے ہیں جو صحابہ ہیں، اور معاویہ صحابی رسول ہیں، ہمیشہ یاد رکھیے۔ ان کی سیرت کا ایک پہلو یہ ہے کہ انہوں نے دین کے لیے خدمات، 19 برس کی خلافت ہے، 1 کروڑ 20 لاکھ مربع میل پوری زمین کا قطر ہے،